بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم کرنے جا رہے ہیں براہ راست قانون سازی سوئٹزرلینڈ میں کیسے ہوتی ہے۔ یہ بڑا اہم اختیار ہے، یہ سوئٹزرلینڈ میں ہی صرف پایا جاتا ہے اور اسی اختیار کی بنیاد پہ سوئٹزرلینڈ کے عوام کو سوئٹزرلینڈ کی مقننہ کا تیسرا ایوان کہا جاتا ہے۔ اور پروفیسر منرو کی کوٹنگ ہے کہ سوئٹزرلینڈ کے سیاسی نظام میں جدید جمہوریت کے طالب علم کے لیے استصواب رائے اور حق حکایت سے زیادہ سبق آموز چیز کوئی نہیں ہے، کہ یہ براہ راست قانون سازی میں دو چیزیں ایسی ہیں جو غور کرنے کے قابل ہیں، ایک حق ہدایت اور ایک استصواب رائے۔ تو ان کو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ کیا ہے اور ان کی بنیاد پہ جو ہے سوئٹزرلینڈ کے اندر کس طرح عوام براہ راست قانون سازی میں شامل ہوتے ہیں، ہر قانون میں اور آئین بنانے میں۔ ماضی میں بھی شامل رہے، آئین جب بنایا گیا اس وقت بھی شامل رہے، اور 1848 میں دستور میں ترامیم کے ذریعے ریفرنڈم کا طریقہ بھی آیا۔ پھر اس کے بعد اگلے آنے والے آئین جو دستور میں ترمیم آئی ان میں بھی عوام کا یہ اختیار برقرار رکھا گیا۔ تو پہلی چیز ہے استصواب رائے یا ریفرنڈم۔ اس سے مراد رائے دہندگان کا وہ اختیار ہے جس کی روح سے وہ اسمبلی کے منظور کردہ کسی قانون کو یا کسی آئینی ترمیم کو مسترد کرنے کا یا منظور کرنے کا اختیار رکھتے ہیں۔ اگر عوام کی یعنی رائے دہندگان کی اکثریت اس کی منظوری دے دے گی تو وہ قانون بن جائے گا، اگر اکثریت منظوری نہیں دے گی تو قانون یا آئینی ترمیم مسترد ہو جائے گی، باوجود اس کے کہ وہ پارلیمنٹ سے پاس ہوئی ہے۔ اس کے دو طریقے ہیں، ایک ہے لازمی استصواب رائے۔ لازمی استصواب رائے میں کیا ہوتا ہے، قوانین یا آئینی ترمیم میں عوام کی منظوری لازمی ہوتی ہے، اور وفاقی آئین میں اور ہر کینٹن کے آئین میں ہر ترمیم کے لیے استصواب رائے لازمی ہے۔ اگر کلی ترمیم کرنی ہے تو پھر بھی، اگر جزوی ترمیم کرنی ہے تو پھر بھی۔ دوسرا ہے اختیاری استصواب رائے۔ اختیاری استصواب رائے میں اگر مجلس قانون ساز نے یا پارلیمنٹ نے کوئی قانون بنایا ہے اور سوئٹزرلینڈ میں 50,000 ووٹرز یا 8 کینٹنز کی اسمبلیاں یا مجالس قانون ساز اگر کہہ دیں تو پھر یہ ریفرنڈم ہوگا کہ آیا یہ قانون چلے یا نہ چلے، تو اس کو اختیاری استصواب رائے کہا جاتا ہے۔ دوسرا ہے حق ہدایت یا انیشیٹو۔ اس سے مراد ایسا عوامی اختیار ہے کہ جس میں رائے دہندگان کی ایک مخصوص تعداد جس کا آئین کے اندر ذکر ہے، وہ اگر کہہ دیں اسمبلی کو کہ بھئی آپ اس قانون میں ترمیم کریں یا فلاں چیز کے اوپر قانون بنائیں، تو پھر وہ مجالس قانون ساز یا پارلیمنٹ پابند ہوگی کہ ایسا قانون بنائے۔ اس کے دو طریقے ہیں، دو قسمیں ہم کہہ سکتے ہیں۔ ایک ہے منضبط طریقہ۔ منضبط طریقے میں یہ ہے کہ رائے دہندگان خود سے ایک قانونی مسودہ ترتیب دیتے ہیں اور مجلس قانون ساز میں پیش کیا جاتا ہے، اور پھر مجلس قانون ساز اس قانونی مسودے کو رائے دہندگان کی منظوری کے لیے پیش کر دیتی ہے۔ غیر منضبط طریقے میں کیا ہوتا ہے کہ رائے دہندگان کی متعلقہ مقررہ تعداد جو ہے وہ قانون ساز مجلس کو اپنی تجویزیں بھیجتی ہے، پھر مجلس قانون ساز ان تجاویز کی روشنی میں مسودہ تیار کرتی ہے، اس کی منظوری دیتی ہے اور پھر وہ ووٹرز کو منظوری کے لیے پیش کرتی ہے۔ اب حق ہدایت میں اور استصواب رائے میں فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ جو استصواب رائے ہے یہ عوام کا، ہم کہہ سکتے کہ منفی اختیار ہے، وہ مجلس قانون ساز یا پارلیمنٹ کا بنا بنایا قانون مسترد کر سکتے ہیں، یعنی یہ عوام کو ویٹو کا اختیار ہے سوئٹزرلینڈ میں مجلس قانون ساز کی منمانی سے محفوظ رہنے کے لیے، اور ان کو یہ پتہ ہوتا ہے کہ اگر ہم نے کوئی شتر بے مہار قانون بنایا تو عوام اس کو مسترد کر دیں گے، جبکہ حق ہدایت عوام کا ایک مثبت اختیار ہے۔ اس میں وہ مجلس قانون ساز کو کہہ سکتے ہیں کہ عوام کی اکثریت جو پسند کرتی ہے وہ ویسی قانون سازی کریں۔ حق ہدایت کا طریقہ بھی یہی ہے، یہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ وہ ترمیم کے لیے کہہ سکتے ہیں پارلیمنٹ کو، پھر پارلیمنٹ خود ترمیم بناتی ہے اور وہ پیش کر سکتی ہے عوام کے لیے، یا عوام جو ہے وہ باقاعدہ ایک ڈاکومنٹ بنا کے بھیجتے ہیں اور اس پہ غور و خوض ہوتا ہے، پھر اس کو عوام کے لیے اور کینٹنز کے لیے بھیجا جاتا ہے تاکہ توثیق کی جائے۔ عوام مکمل آئینی ترمیم کی تجویز بھی پیش کر سکتے ہیں، اور اگر عوام کی اور اسمبلی کی رائے میں اختلاف ہو جائے تو پھر اسمبلی ختم ہو جاتی ہے اور وفاقی اسمبلی کا انتخاب دوبارہ ہوتا ہے، اور نئی اسمبلی میں پھر دوبارہ آئینی ترمیم پہ ساری کارروائی ہوتی ہے۔ اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ جو براہ راست قانون سازی ہم نے دیکھی ہے حق ہدایت اور استصواب رائے کی شکل میں، اس کا فائدہ کیا ہے؟ ایک تو عوام کی حاکمیت کا تصور ہے، عوام براہ راست حصہ لیتے ہیں
اور یہ عوام کی حاکمیت کے تصور کی ترجمانی ہے۔ پھر ایک قانون کا احترام، فطری بات ہے، جس قانون کو عوام نے براہ راست منظور کیا ہو یا ان کی حمایت حاصل ہو یا انہوں نے تجویز کیا ہو تو عوام پھر اس پہ پوری دل و جان سے عمل بھی کریں گے۔ تیسری بات ہے عوام کی سیاسی تربیت ہے، چونکہ عوام براہ راست قانون سازی میں حصہ لیتے ہیں، ان کو سیاسی تربیت اور ان کے سیاسی شعور میں اضافہ ہوتا ہے، معاملات کو سمجھتے ہیں۔ مطلق العنانیت کا خاتمہ، کسی خاص ادارے یا کسی خاص جماعت کے ہاتھ میں اختیارات جمع نہیں ہو سکتے، تو اس لیے مطلق العنانیت کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ نہ تو انتظامیہ مقننہ کے بنائے ہوئے قوانین کو مسترد کر سکتی ہے سوئٹزرلینڈ میں، نہ امریکہ کی طرح عدالت میں چیلنج کیا جا سکتا ہے، یہ عوام ہے جو وہاں پہ مقننہ کو ایک دائرے کا پابند بناتے ہیں۔ تو یہ یک وقت ایک تلوار کا کام بھی کرتا ہے، حق کے ہدایت، تاکہ عوام اپنی پسند کی قانون سازی میں رکاوٹوں کو دور کر سکیں، اور ایک ڈھال بھی ہے تاکہ اگر مقننہ نے کوئی عوام سے کی مرضی کے برعکس ناپسندیدہ قانون بنایا ہے تو اس کو نافذ کرنے سے روکا جا سکے۔ رائے عامہ کی پیمائش، چونکہ براہ راست قانون سازی میں لوگوں کی رائے شامل ہوتی ہے تو دیکھا جا سکتا ہے کہ لوگ کیا رائے رکھتے ہیں۔ پارٹی بازی کی شدت میں کمی ہو جاتی ہے، کیوں؟ عوام جو ہے وہ سیاسی جماعتوں کو مد نظر نہیں رکھتے بلکہ قومی مفاد کو مد نظر رکھ کر قانون سازی کرتے ہیں، اس لیے عوام کو تیسرا ایوان کہا جاتا ہے۔ اور یہ براہ راست قانون سازی انقلابات سے بھی محفوظ رکھتی ہے، کیوں؟ جب عوام کو ضرورت محسوس ہو تو تحریک پیش کر کے قانون میں آئین میں ترمیم کر سکتے ہیں، تو اس لیے تشدد کی ضرورت ہی نہیں پیش آتی۔ تو یہ سیفٹی والو ہے عوام کے پاس کہ وہ اپنا مطالبہ پرامن طریقے سے منوا سکتے ہیں۔ اور براہ راست قانون سازی کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ فوری طور پہ قانون سازی ہو سکتی ہے، عوام حق کے ہدایت کے ذریعے مقننہ کو فوری قدم اٹھانے کے لیے کہہ سکتے ہیں۔ یہ تعطل اختلاف رائے ختم کرنے کا ذریعہ بھی ہے، کیوں؟ اگر اسمبلی میں کوئی اختلاف رائے ہو جائے یا دونوں ایوانوں میں کوئی اختلاف رائے ہو جائے یا سیاسی جماعتوں میں اختلاف رائے ہو جائے تو عوام کی منظوری اور عوام کی رائے سے اس قانون سازی میں بہتری کی جا سکتی ہے۔ اب کچھ نقائص بھی ہیں اس میں، براہ راست قانون سازی کے فائدے نہیں ہیں سارے۔ ایک تو یہ بعض مفکرین کہتے ہیں کہ یہ ناقابل عمل ہے۔ چھوٹے ملک میں تو ٹھیک ہے، اس کی آبادی بھی لاکھوں میں ہے، پڑھے لکھے لوگ ہیں، وسائل بہت ہیں، لیکن پاکستان اور انڈیا جہاں آبادی بہت ہے، ان پڑھ لوگ ہیں، شعور کی کمی ہے، وسائل کی کمی ہے، وہاں یہ براہ راست قانون سازی نہیں چل سکتی۔ دوسری بات یہ ہے کہ مقننہ کے وقار میں کمی ہو جاتی ہے، کیوں؟ کام تو مقننہ کا ہے لیکن آپ نے عوام کو اس میں شامل کر دیا ہے، اور بعض اوقات اس میں تاخیر بھی ہو جاتی ہے، کیونکہ عوام میں پیش کیا جائے گا، پھر ووٹنگ کا انتظام ہوگا، پھر نتائج آئیں گے، مسودے پہ غور و خوض ہوگا، لوگ پڑھیں گے اور ووٹ دیں گے، پھر ریفرینڈم ہوتا ہے، تو بڑی دیر ہو سکتی ہے۔ اخلاقی حیثیت، اب فرض کریں کہ انہوں نے بتایا ہوا ہے کہ سوئٹزرلینڈ کا جو فیڈرل پینل کوڈ تھا اس کو 53% لوگوں نے اس کی حمایت کی تھی، 47% نے اس کے مخالفت میں ووٹ دیا۔ اب پھر اخلاقی حیثیت متاثر ہو جاتی ہے جب اکثریت بالکل معمولی ہو، یعنی صرف 3% کی اکثریت سے یا 5% کی اکثریت سے قانون جو ہے وہ اتنا اخلاقی لحاظ سے طاقتور نہیں ہوتا۔ اچھا، پھر اگر آپ براہ راست قانون سازی میں لوگوں کو اس میں شامل کرتے ہیں، مسودہ لوگوں کو دیا جاتا ہے، پرنٹنگ، ڈاک، پبلیکیشن، رائے عامہ کو ہموار کرنے کے لیے سیاسی جماعتیں، ٹی وی، پرنٹ میڈیا میں پیسے کا استعمال، اور پھر ریفرینڈم کا خرچہ، یہ سوئٹزرلینڈ جیسا ترقی یافتہ ملک تو کر سکتا ہے لیکن ترقی پذیر ممالک میں ہر ترمیم پہ اتنا خرچہ مشکل ہے۔ پھر یہ ترقی میں رکاوٹ بھی ہے۔ عموماً ترقی پسند قانون سازی جو ہے وہ ایک رکاوٹ ہوتی ہے۔ ہنری مین کے بقول عوامی فیصلے متناسب نہیں ہوتے کیونکہ عوام سائنس اور ترقی کی مخالفت کرتے ہیں، ہر جدت کی مخالفت کرتے ہیں، عوام پرانی چیزوں سے جڑا رہنا چاہتے ہیں۔ پھر گروہ بندیوں میں اضافہ، معاشرے کے اندر بھی جماعتوں کے اور چھوٹے چھوٹے گروہ بن جاتے ہیں، سیاسی جماعتیں، ٹریڈ یونینز، تنظیمیں، مفاد پرست گروہ، پریشر گروپس براہ راست قانون سازی میں اپنے مفادات کو مد نظر رکھتے ہیں۔ اس کے علاوہ سارے ووٹرز کی بڑی تعداد ریفرینڈم میں ووٹ نہیں ڈالتی، عوام کی اکثریت کو قانونی معاملات کا پتہ نہیں ہوتا کہ اس میں کتنی پیچیدگیاں ہیں، اور دنیا کے اکثر ممالک میں سوئٹزرلینڈ کی طرح سیاسی شعور بلند نہیں ہے، تو اس لیے یہ اس پہ اعتراضات بھی ہیں۔ تو آج ہم نے دیکھا کہ براہ راست قانون سازی، اس کی اہمیت، اس کے فوائد اور اس کے نقصانات، بڑا اہم سوال ہے، اس کو کریں۔ شکریہ۔